السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص زمین کھود رہا تھا۔ اتر پردیش کے شہر میں سنبھل کے اس شخص کو شاید کوئی تعمیر کرنی تھی یا کوئی اور کام تھا۔ اچانک اس کی کدال کسی شے سے ٹکرائی۔ اس نے حیران ہو کر ہاتھ روک لیا۔ غور سے دیکھنے پر مٹی میں دبی کوئی شے نظر آئی۔ اس شخص نے احتیاط سے مٹی کھود کر اس شے کو نکال لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی دیگ تھی۔ اس شخص نے دیگ کھولی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیگ میں بہت ساری اشرفیاں چمک رہی تھی۔ اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس غیبی امداد سے وہ بہت مسرور تھا۔ اب وہ اپنی تمام ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، لیکن اس کی خوشی جلد ہی دم توڑ گئی۔ چند دنوں بعد کسی نہ کسی طرح یہ خبر عام ہو گئی کہ اس شخص کے پاس خزانہ نکلا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سنبھل کے حاکم قاسم خان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور ساری دولت اس سے لے لی۔ پھر مملکت کے فرما روا کو خبر کی۔ فرما روا نے حکم دیا ساری دولت اس شخص کو واپس کر دی جائے۔ قاسم نے عرض کی حضور، یہ دولت اس شخص کو ملی ہے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ فرما روا نے کہا، اے نادان، اگر دینے والا اس شخص کو لائق نہ سمجھتا، اس لائق نہ سمجھتا تو اسے نہ دیتا۔ لائق اور غیر لائق سب اس کے بندے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ دولت اس کے حوالے کر دیجیے، اور جب تک اس دولت کے لیے محفوظ جگہ تیار نہ ہو، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکمراں تھے برِ صغیر میں لودھی خاندان کے دوسرے فرمانروا سکندر لودھی، جن کا 27 سالہ عہد علمی ترقی، امن، خوشحالی اور اعلیٰ انتظام کی خوبیوں سے عبارت ہے۔ سکندر لودھی نے اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے جو وسیع حکومت قائم کی تھی، اس میں پاکستان اور بھارت کے پنجاب، مغربی اور مشرقی پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار اور کچھ ملحقہ علاقے اور راجستھان کے بعد حصے شامل تھے۔ ان کی اہم ترین فتوحات میں جونپور اور بہار شامل ہیں۔ سکندر لودھی کا اصل نام نظام خان ہے۔ ان کا سن پیدائش تاریخ کی کتب میں نہیں ملتا، البتہ تاریخ شاہی میں احمد یادگار نے لکھا ہے کہ سکندر لودھی نے 17 شعبان 894 ہجری کو 18 سال کی عمر میں دہلی کی حکومت سنبھالی۔ اس لحاظ سے سکندر کا سن پیدائش 876 ہجری بمطابق 1471 عیسوی بنتا ہے۔ سکندر کا انتقال 923 ہجری بمطابق 1517 عیسوی میں ہوا۔ اس اعتبار سے انہوں نے تقریباً 46 برس کی عمر پائی۔ برِ صغیر میں لودھی خاندان کی ابتدا کس طرح ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی انگلی تھام کر 600 برس قبل فیروز شاہ تغلق کے دور میں جانا ہوگا۔ کابل اور اطراف کے علاقوں سے لودھی خاندان کے بہت سے افراد تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک ملک بہرام بھی تھے۔ برِ صغیر کے مشہور حکمراں فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ملک بہرام ملتان چلے آئے، جہاں انہوں نے ملتان کے حاکم ملک مردان دولت کی ملازمت اختیار کر لی۔ ملک بہرام کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ملک کالا اور دوسرے ملک سلطان شاہ تھے۔ ملتان کے گورنر خضر خان تھے۔ ملک سلطان شاہ خضر خان کے پاس ملازم ہو گئے۔ ملک سلطان کو اسلام خان کا خطاب ملا۔ کچھ عرصے بعد انہیں مشرقی پنجاب کے مقام سرہند کا حاکم بنا دیا گیا۔ ملک کالا کو دورالا کا حاکم بنایا گیا۔ ان کے باقی بھائی بھی ساتھ رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک حادثہ پیش آیا۔ ملک کالا کا مکان کسی وجہ سے منہدم ہو گیا اور ملبے میں دب کر ملک کالا کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ ان کا بچہ بچا لیا گیا۔ اس بچے کا نام بہلول رکھا گیا۔ ننھا بہلول ماں کی آغوش سے تو محروم تھا، تھوڑے ہی دنوں بعد باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ ملک کالا تنازعات میں مارے گئے۔ بہلول کے چچا اسلام خان سلطان شاہ نے اپنے معصوم بھتیجے کو سرہند بلا لیا۔ بہلول بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ اسلام خان نے ان میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو محسوس کر کے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور بڑے ہونے پر ان سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ اسلام خان کے بعد بہلول خان ہی سرہند کے حکمراں بنے۔ خود اسلام خان کی یہی خواہش تھی۔ اس زمانے میں دہلی پر سلطان محمد شاہ کی حکومت تھی، جن کا تعلق خاندان سادات سے تھا۔ خاندان سادات خاندان تغلق کی حکومت کے خاتمے کے بعد 817 ہجری مطابق 1414 عیسوی میں برسر اقتدار آیا تھا، لیکن اس خاندان کی حکومت سمٹ کر بہت چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ بہلول نے سرہند کا حکمراں بننے کے بعد محسوس کیا کہ برِ صغیر بہت چھوٹی چھوٹی غیر مستحکم حکومتوں کے درمیان بٹ چکا ہے، چنانچہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے پنجاب کے بیشتر علاقوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا، جن میں لاہور اور ملتان بھی شامل تھے۔ خاندان سادات کے سلطان محمد شاہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے علاء الدین کو حکومت ملی۔ اس وقت تک صورتحال اور بگڑ چکی تھی۔
بہلول لودھی کے پاس مشرقی اور مغربی پنجاب تھا۔ گجران، دکن، مالوا، جونپور اور بنگال میں الگ الگ حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ علاء الدین کے پاس صرف دہلی کا شہر اور چند دیہات رہ گئے تھے۔ آخر بہلول نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بہلول نے مختلف علاقوں میں اپنے اہل عزیزوں اور بیٹوں کو حاکم بنا دیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے نظام خان بھی تھے جو بعد میں سکندر لودھی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نظام خان کو دوآبا یعنی گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے کی حکومت ملی تھی۔ بہلول لودھی کے بعد ان کے لائق بیٹے نظام خان نے زمام کار سنبھالے۔ انہوں نے اپنے لیے سکندر لودھی کا لقب پسند کیا۔ سکندر کے سامنے بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ اس وقت بھی بر صغیر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں کو یکجا کر کے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ سکندر لودھی نے جولائی 1489 کو دہلی کی حکومت سنبھالی۔ ان کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ اپنے ہی خاندان کے افراد کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ ایک متحدہ حکومت کے قیام میں مدد دیں۔ ان کے چھوٹے بھائی عالم خان راپری کے حاکم تھے۔ سکندر نے راپری کی طرف پیش قدمی کی۔ عالم خان راپری سے چلے گئے لیکن سکندر نے انہیں بلا کر اٹاوا کا حاکم بنا دیا۔ دوسرے بھائی باربک شاہ جونپور کے حاکم تھے۔ سکندر نے باربک شاہ کو اطاعت کی دعوت دی لیکن باربک نے انکار کر دیا۔ اس پر قنوج کے قریب دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی جس میں باربک کو شکست ہوئی، لیکن سکندر نے فراخ دلی کے ساتھ باربک کو معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ جونپور کا حکمراں بنا دیا۔ اگلی مہموں میں سکندر نے کالپی کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ گوالیار کے حکمران مان سنگھ نے اطاعت قبول کی۔ 1491 میں بیانہ فتح ہوا۔ ادھر جونپور پر راجپوت زمینداروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1493 میں سکندر اس طرف گئے۔ کھکھر میں ہندو اور جاٹ زمینداروں سے مقابلہ ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد دشمن شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جونپور پر باربک شاہ کا قبضہ بحال کروایا۔ واپس ہوئے تو اطلاع ملی کہ باربک شاہ کو مخالفین نے پریشان کر رکھا ہے۔ سکندر نے باربک کو کمک بھیجی۔ قلعہ کنشت جو ضلع مرزا پور میں الہ آباد جانے والی سڑک پر واقع ہے کہ راجہ رائے بھیر چندر نے اطاعت کا یقین دلایا۔ 1494 میں بھٹا کی طرف بڑھے۔ راجہ بھیر چندر کے بیٹے برسنگھ نے مقابلہ کیا لیکن ہزیمت اٹھا کر بھاگا۔ رائے بھیر کے بڑے لڑکے لکھمی اور چند دیگر زمینداروں نے جونپور کے سابق حکمراں سلطان حسین شرقی کو اکسایا کہ سکندر پر حملہ کر دیں۔ سکندر بھی اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ بنارس سے کچھ فاصلے پر جنگ ہوئی۔ حسین شرقی شکست کھا کر پٹنہ یعنی بہار کی طرف بھاگے۔ 1494 میں سکندر لودھی بہار پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ حسین شرقی بنگال چلے گئے اور وہاں کے سلطان علاء الدین حسین شاہ کے پاس اپنی بقیہ زندگی بسر کی۔ آئندہ چند دنوں میں سکندر تربت کے راجہ کو اطاعت پر مجبور کر چکے تھے۔ 1495 میں سکندر نے بنگال کے سلطان علاء الدین حسین شاہ کے علاقے پر چڑھائی کی لیکن علاء الدین نے امن اور صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں صلح نامہ ہو گیا جس کے تحت طے پایا کہ فریقین ایک دوسرے کی علاقائی حدود کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ سکندر 1495 میں مشہور شہر سنبھل یعنی اتر پردیش چلے گئے جہاں 4 سال رہ کر کئی مہموں میں حصہ لیا اور بغاوتوں کا قلعہ کما کیا۔ 1500 میں راجستھان کے سرحدی شہر رسول پور کا قلعہ فتح کر دیا۔ یہاں بنائک دیو حکمراں تھا جو قلعہ چھوڑ کر گوالیار بھاگ گیا۔ سکندر نے بعد میں بنائک دیو سے اطاعت کا وعدہ لے کر دھول پور اسی کو دے دیا۔ 1 ماہ بعد سکندر نے گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں کے راجہ نے صلح کی درخواست کی جو بعض شرائط پر مان لی گئی۔ 1504 میں قلعہ مندر ایل اب ریاست کرولی میں ہے فتح کیا۔ آئندہ 2 برسوں میں انہوں نے گوالیار کے باغی راجہ کو لڑائی میں شکست دی۔ کرولی سے 48 میل دور واقع اونت نگر ننگر فتح کیا۔ 1507 میں گوالیار سے 44 میل دور قلعہ نرور پور پر چڑھائی کی۔ یہ قلعہ 8 کوس قطر میں پھیلا ہوا تھا۔ محاصرہ کے ساتھ جنگ کئی دن جاری رہی۔ آخر قلعہ والوں نے خوراک اور پانی کی قلت سے تنگ آ کر جاں بخشی کی درخواست کی اور قلعہ چھوڑ کر چلے گئے۔ 1509 میں سکندر نے آگرہ سے جنوب مشرق میں ہتکان کا علاقہ رہزنوں اور لٹیروں سے پاک کیا۔ سکندر لودھی 1517 کے دوران کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ یہی بیماری ان کے لیے پیام اجل لے کر آئی۔ ساز قادہ 923 ہجری مطابق 21 نومبر 1517 کو اس عظیم حکمران نے آگرہ میں سفر آخرت اختیار کیا۔ انہیں دہلی میں ان کے اپنے لگائے ہوئے لودھی باغ میں ان کے والد کی قبر کے نزدیک سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے
بہلول لودھی اور سکندر لودھی کی قبروں پر مقبرے تعمیر کروائے جو آج بھی موجود ہیں۔ سکندر لودھی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم لودھی نے حکومت سنبھالی۔ وہ 9 برس تک حکمران رہے۔ ان کے بعد بر صغیر کی حکومت 1526 عیسوی میں خاندان مغلیہ کو منتقل ہو گئی۔ سکندر لودھی شریعت کے پابند، متقی اور خوف خدا رکھنے والے حکمران تھے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجلس علماء منعقد ہوتی تھی جس میں سکندر شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے مملکت میں متعدد مساجد تعمیر کروائیں۔ تمام مساجد میں امام صاحبان، قاری اور خادموں کے تقرر کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ انہوں نے غیر اسلامی رسوم کی سختی سے ممانعت کی۔ اس ضمن میں مزاروں پر خواتین کے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سکندر کی اسلام پسندی اور خلوص نیت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت ان کی فوج ان کے بھائی باربکشاہ کی فوج کے مقابل صف آرا تھی، ایک فقیر آیا اور اس نے سکندر کا ہاتھ تھام کر کہا، تیری فتح ہوگی۔ سکندر نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، جب 2 مسلمانوں میں مارکہ آرائی ہو رہی ہو تو کبھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو جس میں اسلام کی بھلائی ہو۔ سکندر پرتبار، اعلیٰ ظرف اور نیک دل انسان تھے۔ سکندر لودھی علم دوست اور علم پرست حکمران تھے اور علماء کو اپنا ہم نشین رکھنا پسند کرتے تھے۔ تاریخ ہندوستان کے مصنف مولوی ذکا اللہ کے مطابق 17 جید علماء کرام سکندر لودھی کے پاس رہتے تھے۔ سکندر لودھی کا ایک اہم کارنامہ فارسی زبان کا تحفظ اور اس کا فروغ ہے۔ انہوں نے تمام مقامی زبانوں کو کما حق ہو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ فارسی کو سرکاری سطح پر رواج دیا۔ سکندر لودھی نئی کتابیں تصنیف کروانے اور تراجم کروانے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ علم کی ہر شاخ سے متعلق کتابیں لکھواتے تھے۔ سکندر لودھی کے دور کی ایک مفید اور اہم کتاب معدن الشفا ہے، جسے طب سکندری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے 500 صفحات تھے اور اس میں 1107 امراض اور ان کے علاج کے لیے دواؤں کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین میں اس کتاب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ سکندر کے دور میں مختلف قسم کے قدیم مخطوطات بھی جمع کیے گئے، ایک فرہنگ سکندری کے نام سے مرتب کی گئی۔ سکندر لودھی کے عہد کی سب سے مشہور ادبی شخصیت شیخ جمالی کی ہے۔ شیخ جمالی بڑے پائے کے صوفی، شاعر اور تذکرہ نگار تھے۔ سکندر لودھی اپنی مملکت میں عدل و انصاف کا پرچم سر بلند رکھنے کے خواہش مند تھے۔ روز عدالت لگاتے تھے، عوام کی فریادیں سنتے تھے۔ شریعت کے مطابق فیصلوں میں مدد دینے کے لیے 12 علماء کرام عدالت میں موجود رہتے تھے۔ سکندر لودھی دریا دل، سخی اور نیک نفس حکمراں تھے۔ انہوں نے اپنی مملکت میں ناداروں اور محتاجوں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ سال میں 2 بار محتاجوں اور مستحقین سے درخواستیں طلب کی جاتی تھیں اور اتنی رقم جاری کر دی جاتی تھی جو 6 ماہ کے لیے کافی ہوتی تھی۔ سکندر لودھی نے مملکت میں خوشحالی لانے کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ وہ سخت محنت کے عادی تھے۔ ان کی مصروفیات کا نظام الاوقات متعین تھا۔ وہ انتظامی امور پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہ رہتا تھا۔ ان کے خفیہ نویس یعنی جاسوس بہت فعال تھے اور مملکت کے کسی بھی حصے میں پیش آنے والے اہم واقعات ان کے علم میں رہتے تھے۔ صوبائی گورنروں کو تفصیلی ہدایات دی گئی تھیں کہ قیمتوں پر نظر رکھیں اور اس بارے میں روزانہ رپورٹ بھیجیں۔ سکندر کے دربار میں روزانہ منڈیوں میں اشیاء صرف اور اناج کے بھاؤ پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ مملکت کے مختلف حصوں کے اہم حالات سے بھی سکندر کو آگاہ کیا جاتا تھا۔ ڈاک کا نظام بہت عمدہ تھا۔ جگہ جگہ ڈاک چوکیاں بنی ہوئی تھیں جن پر تازہ دم گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سکندر لودھی نے حساب کتاب کی جانچ پڑتال اور معائنے کا نظام سختی سے نافذ کیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت اصرار کرتے تھے کہ افسران کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ اگر کسی افسر کی غلطی سے سرکاری املاک کا نقصان ہو جاتا تو متعلقہ افسر پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا۔ سکندر نظم و ضبط کے سختی سے قائل تھے، چنانچہ ان کے دربار میں ضابطوں کی پوری طرح پابندی کی جاتی تھی۔ سکندر جاہ و حشم اور کر و فر کے عادی نہ تھے۔ وہ زرق برق لباس پہننے کے بجائے سادہ لباس زیب تن کرتے تھے اور تکلفات سے اجتناب کرتے تھے۔ مشہور شہر آگرہ بسانے کا اعزاز سکندر لودھی ہی کو حاصل ہے۔ سکندر اپنا دارالحکومت کسی موزوں جگہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس غرض سے دریائے جمنا کے کنارے کا انتخاب کیا۔
911 ہجری کے مطابق 1505 عیسوی میں وہ دہلی سے متھرا آئے۔ پہلے انہوں نے ماہرین کی ایک جماعت اس علاقے میں بھیجی جہاں نیا شہر بسانا مقصود تھا۔ ماہرین کشتی میں سوار ہو کر دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلے۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر وہ مقام پسند کیا جہاں آج کل آگرہ آباد ہے۔ انہوں نے سکندر لودھی کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ سکندر خود اس جگہ پہنچے۔ انہیں یہاں 2 بلند ٹیلے نظر آئے۔ انہوں نے ایک ملا سے پوچھا کہ ان 2 بلندیوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ ملا نے کہا جو بھی آگرہ یعنی سعد ہو۔ سکندر نے مسکرا کر کہا اس شہر کا نام آگرہ ہوگا۔ یہ روایت تاریخ خان جہانی اور مخزن افغانی میں خواجہ نعمت اللہ حدی کی ہے۔ مولوی ذکا اللہ نے تاریخ ہندوستان میں مختلف بات لکھی ہے۔ ان کے مطابق ملاح نے سکندر کا سوال سن کر کہا تھا کہ وہ جو آگرہ ہے یعنی وہ جو آگے والا ٹیلا ہے۔ مولوی ذکا اللہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ آگرہ کا لفظ اگور سے نکلا ہے جس کے معنی نمک دان کے ہیں۔ اس علاقے کو آگرہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں کی زمین میں شوریر یعنی نمک بہت زیادہ تھی۔ آگرہ میں سکندر نے بیانہ یعنی تھنکر کے 52 پرگنوں میں سے 9 پرگنے شامل کر دیے اور یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام قلعہ بادل گڑھ رکھا گیا۔ بعد میں مغل شہنشاہ اکبر نے اس قلعہ کی جگہ ایک اور قافلہ تعمیر کروا دیا تھا۔ سکندر نے آگرہ میں ایک 12 دری بھی تعمیر کروائی تھی جو اب بھی موجود ہے۔ آگرہ نے بہت جلد اہمیت حاصل کر لی۔ دنیا اسلام کے بہت سے حصوں سے ماہرین علم و فن آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ یہ شہر جنگی اور تجارتی لحاظ سے نہایت اہم مرکز بن گیا کیونکہ جنوب میں گوالیار اور مالوا، مغرب میں راجپوتانہ، شمال مغرب میں دہلی اور پنجاب اور مشرق میں وادی گنگا کو جانے والے راستے آگرہ ہی سے گزرتے تھے۔ سکندر لودھی نے آگرہ سے دھول پور تک ہر 10 میل کے فاصلے پر سرائیں اور عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔ لودھی خاندان کے عظیم فرمانروا سکندر لودھی نے اپنے 27 سالہ دورے حکومت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ سکندر لودھی کے ان کارناموں کی وجہ سے تاریخ ان کا ذکر ہمیشہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔